آج کل کافی وقت ہے. آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے ظفر ہے نا؟ تو ظفر صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں جو وقت ہے؟ نہیں، وہ گھر پر ہی. تب بھی وقت ہی وقت ہے. یہ میاں صاحبان بہت تنگ کرتے ہیں ویسے ہے نا؟ وہ اس ایج سے اب ہم گزر چکے ہیں. اب کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا. شاجی آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میم جو ہیں علی اور دانیال کی والدہ بھی ہیں، اور میں نے آج میم سے علی اور دانیال کے حوالے سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر اس سے پہلے وہ کنول امین بھی ہے نا؟ تو ہم پہلے ذرا کنول امین صاحبہ سے کچھ گفتگو کر لیں، پھر ذرا جو ماں کا ان کا رول ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اس پہ ہم بات کریں گے. کنول صاحبہ 35 برس کا آپ کا تجربہ ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ان 35 برسوں میں معاشرہ آگے گیا ہے یا پیچھے گیا ہے؟ میرا خیال ہے بات تو طے ہے کہ ہم آگے گئے ہیں. اوکے. کیونکہ جو مواقع ہیں خواتین کی تعلیم کے، وہ پرائمری ایجوکیشن سے آپ شروع اگر کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن تک، تو آپ کے سامنے اب یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھیے، اور خواتین ہی کی کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں. تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی خواتین اوپن میرٹ پہ آ رہی ہیں، کیونکہ وہ نمبر زیادہ لے رہی ہیں، اور بچے بیچارے ہمارے پیچھے رہ جا رہے ہیں. اور جو فیمیل یونیورسٹیز ہیں تو ان میں تو وہ ہے ہی انہی کے لیے. تو بلکہ ایک ہمارے سوشیولوجی کے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارا وہ توازن جو ہے نا، وہ اب وہ کچھ دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے. تو اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا. تو پہلے سے تو بہت صورتحال بہتر ہے. صورتحال بہتر ہے. ایک کامیاب پروفیشنل کی حیثیت سے، ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوال کرنے کا قرینہ والدین کو اپنے بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ سوال یا کسی کا کوئی اعتراض اگر کتنا بھی سخت بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑا اہم ہے. کہ آپ کسی کو مقصد آپ کا اپنی بات کہنا ہے، اپنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کیا بڑائی جتانا یا اپنے آپ کو رائٹیز ثابت کرنا نہیں ہے. تو وہ ایک پولائٹنس جو ہے نا، دیکھیں شائستگی جو ہے نا، اس کے ساتھ آپ سخت بات بھی کہہ کے تو اس کو زیادہ دوسرا سننے کی طرف مائل ہوتا ہے. بالکل درست فرماری. وہ پیدا کیسے ہو؟ وہ ایسے ہی ہوگی کہ جو ایسے بچے آپ کو دیکھیں گے. اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں، فادر ہیں، اور آپ گھر میں ملازموں کے ساتھ یا ان کی ماں کے ساتھ یا ادھر آپ ایک اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو بچہ بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. تو ہمیں شائستگی کے اظہار سے ہی ان کو شائستگی سکھانی ہے. ٹھیک ہے. تو مرد کو بہت شائستگی سے بات کرنی چاہیے. عورت کو بھی. میں یہ صرف مطلب میں اس طرح کی جینڈر ڈسکریمنیشن پہ نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ ہم بہت اچھے ہیں. آپ نے خاص ذکر کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک جو روایتی طور پر وہ چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے نا، ایک میل آپ کا. جی نہیں، میں عزائم مذاق، مجھے پتا تھا کہ آپ کو فوراً پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے کہ گھر کا جنرلی جو آپ کا انوائرمنٹ ہے نا، وہ کتنا لاؤڈ ہے یا کتنا اگریسو ہے، وہ یا اس کے اگینسٹ وہ کتنا تھوڑا مائلڈ ہے، اور کتنے آپ ماں سے بھی باپ سے بھی دونوں سے. تو آپ احترام سے ایک دوسرے کی بات کیسے سن رہے ہیں، ان کے سامنے کیسے کہہ رہے ہیں. میم تو علی کو گھر میں سوال کرنے کی اجازت تھی یا انہیں بھی ڈانٹ پڑ جاتی تھی؟ دونوں چیزیں. دیکھو نا، اب آپ ٹپیکل جو مشرقی ماں ہیں وہ بن گئی. نہیں، علی بڑا تھا اس میں کیوروسٹی اچھا جاننے کی نا. ہاں. تو وہ اس طرح کے سوال کافی کرتا تھا، اور اپنے والد صاحب سے بھی بہت کرتا تھا. تو وہ بہت ان کی ایکیڈیمک قسم کے جو سوال ہوتے تھے نا. لیکن ڈانٹ پڑتی تھی، ظاہر ہے ڈانٹ بھی پڑنی ہوتی. ویسے اتنی علی کو ڈانٹ میرے خیال میں نہیں پڑی. اس سے آپ پوچھیں تو شاید وہ کہیں مجھے سے پڑی ہے. 3 صاحبزادے نا آپ کے؟ جی، اس لیے کہ وہ نا کافی آپ سمجھ لیں کہ ایک اس نے مجھے تنگ نہیں کیا ہوا. اچھا. بلکہ میرے تینوں ہی بچوں نے ایسا مجھے بچپن میں وہ جو ہوتا ہے نا، دانیال تھوڑا سا زیادہ دوسرے دونوں بھائیوں سے جسے کہتے ہیں نا، اس میں شعور اپنا آپ کا زیادہ تھا کہ مجھے آپ ایسے کیوں ڈانٹ سکتے ہیں. تو وہ میرے بچوں نے شیئر کیا ہوا ہے. مطلب وہ والا ایک فیئر نہیں تھا کہ وہ اپنی کوئی پرابلم والا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہ جو کریٹیوٹی ہے کہ سارے بچوں میں وہ کسی بھی نوعیت کی پیدا کی جا سکے، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں. مائیں یا والدین خاص طور پہ مجھے لگتا ہے یہ کچھ جینس میں ہی کچھ چیزیں ہیں. آرٹ کا تو میرا یہ خیال ہے، اور جو کریٹیوٹی ہے نا، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے. انوائرمنٹ اس کو نکھارتا ہے، پالش کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے ان کے والد آرٹسٹ
ٹھیک ہے اس میں آرٹسٹ تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا جو بھی ہے وہ سارا تو وہ آرٹ کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ بھی تو وہ کچھ کسی زبانے میں کچی پکی پوئٹری میں لکھی پھر میں نے پھاڑ دی. میں نے کہا دفاعی میں نے وہی بات جیسے فیصلہ میں اتنی اعلیٰ پوئٹری ہے میری کی کیا ہے سو آئی نیور میڈ اٹ پبلک پھر میں نے چھوڑ ہی دیا. ان سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے اجازت دی تھی, ذاتی نوعیت کی بات تھی. میں جس زمانے میں رات گئے کیا کرتا تھا تو سب سے پہلا جن لوگوں کا مجھے میسج آتا تھا اگر پروگرام پسند آئے یا کوئی بھی نقطہ اس میں ہو وہ کمل صاحبہ ہوا کرتے. نہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے نا وہ اس طرح سے. تو وہ یہ ہے کہ وہ اپریسیشن یا ریڈنگ یا یہ وہ سارا تو وہ گھر میں تھا اس طرح کا. پھر ڈسکشنز ہوتی رہتی تھی. میرے ہسبینڈ ان کے دوست بیٹھے ہیں, کوئی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں, کوئی میوزک پہ چل رہی ہے, کوئی یہ وہ. تو وہ فیض صاحب کا واقعہ بڑا دلچسپ سناتی ہیں آپ. فیض صاحب کا واقعہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ وہ مجھے ویسے ظاہر ہے وہ جو کچھ شاعر بہت میرے ٹاپ پہ آتے ہیں مگر فیض صاحب سے منسلک ہو گیا. منسلک میں یہی کہہ رہی ہوں. تو وہ میں بلکہ میرا خیال ہے میں نے شاید منیزہ کو بتایا, اچھا وہ ڈاکٹر ایوب مرزا نے ان کی ایک بایوگرافی لکھی ہوئی ہے تو وہ کافی سال ہو گیا اس بات کو. تو وہ میں نے ساری پڑھی تو پھر میں آئی واز ان آ آف ہز پرسنالٹی کہ یار کیا شخص ہے, قید میں ہے اور کس سکون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں, اور جو اس کے انٹرویوز اس زمانے میں انہوں نے دیے ہیں کہ آپ کس طرح ایک پوری اپنی ذہنی صلاحیتوں اور وہ تخلیق کے ساتھ آپ سین انسان کے طور پر آپ رہ رہے ہیں. ٹالرنس کا ایک لیول جو ہے نا وہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا. درست کہہ رہی ہیں آپ. تو وہ میں نے مجھے سمجھ نہیں تو کوئی مہینہ میں نا اس ان کی کہ یہ کیا پرسنالٹی. تو میں نے ایسے اپنے ہسبینڈ سے کہا, میں نے کہا یہ اچھی مصیبت ہے. میں نے کہا مجھے ایک وفات پائے ہوئے شخص کے ساتھ محبت دوبارہ سے ہو گئی. ظفر صاحب کے اندر کا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مرد ہے وہ نہیں جاگا. انہوں نے جو آگے سے کہا وہ میں یعنی کوٹ کر سکتی. میرڈ لائف میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ عمر گزری ہے اس 10. یہ جو دیکھیں میرا سوال ہی یہ تھا کہ یہ جو وٹ ہے آپ کے اندر, اچھا یہ وٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ وہاں ہمیں یہ شوخی شرارتیں جو ہیں عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی نظر آتی. سنجیدہ گفتگو ایک الگ چیز ہے, اس زندگی کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے یہ somehow again I would say it's natural. یہ کوئی ہمارے میری جو چھیڑ چھاڑ ہے, سینس آف ہیومر ہے آپس میں, وہ خود ہی آ جاتا ہے اور میں پھر اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی. تو وہ جو بھی ہوگی میں کہہ دیتی ہوں. دیکھیں اٹ از ناؤ. اب یہ دیکھیں نا, اب جو فیض صاحب والی بات آپ نے ظفر صاحب سے کی, یہ کوئی دوسرا شاید کرے تو بندوقیں نکلا. وہی پہ کہ اب یہ ایک آپ کا ٹرسٹ کا لیول ہے نا کہ ہی نوز مائی کونوٹیشن. میرا خیال ہے اتنا تو ایک دوسرے پہ کوئی ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس طرح سے بات کر سکیں. اگر آپ ہر وقت ایک اسی اینگل سے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا. میرے والد صاحب جو تھے نا ان کو بڑا شوق تھا یہ. اچھا. وہ مجھے یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار میرا شروع سے یہی رہا ہے کہ میرا نا ہر رشتہ جو ہے نا وہ دوستی والا ہو. بہت اچھے. چاہے وہ میرا بچوں کے ساتھ ہے, چاہے میرا وہ بیوی کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے وہ جو دوستی والا جو ہے نا تعلق وہ اہم ہے. اسی وجہ سے ابھی بھی ہم اپنے میرے اب ان کی وفات ہو گئی ہے 3 سال ہو گئے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہم ان کو بھی اسی طرح سے جوکس کر لیتے تھے, مذاق کر لیتے تھے. ہی ول نیور مائنڈ. اور آپ کی اور ظفر صاحب کی شادی محبت کی تھی؟ نہیں محبت نہیں, پیور ارینج. میں نے پہلی دفعہ شادی کے بعد دیکھا تھا. اچھا. تو پھر اتنی کمپیٹیبلٹی اور اتنی یہ بس اتفاقی میرا خیال ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ یہ آئی تھنک ایک تو میری ایج اس وقت بہت چھوٹی تھی. ٹھیک ہے. I was 18 when I got married. تو جو میں نے گرو کیا, جو چونکہ مجھے ریڈنگ کا پہلے سے تھا, لٹریچر کا, چیزوں کا, تو ہی واز آلسو انٹو دیٹ. ٹھیک ہے. تو مجھے زیادہ جو پلیئر اور ہیپینس ہے نا وہ یہ تھا کہ آئی گاٹ مائی لبرٹیز ٹو ریڈ واٹ ایور آئی وانٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ میری مدر مجھے پڑھنے نہیں دیتی تھی یہ فکشن. وہ ذرا اور طرح کی ریلیجس کے لیے جھوٹیاں کہانیاں تو پڑھنی ہے تو یہ ہے وہ ہے. اب مجھے پڑھنا ہوتا تھا پھر کڑی مطلب جو کہتے ہیں بگڑ نہ جائے. ہاں تو وہ پھر اس کے بعد جب وہ دنیا کھلی نا تو مجھے تو میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا. پھر مجھے میوزک کا بھی تھا, تو وہ بھی میرے والد صاحب کو میوزک سننے کا بہت شوق تھا, میری والدہ کو بالکل بھی نہیں تھا.
ان کی والد صاحب کی شخصیت کا آپ پہ زیادہ اثر لگتا ہے؟ مجھے وہ میں ایک مکس ہوں تھوڑا سا، لیکن زیادہ میرے والد ان کا زیادہ جو ہے نا وہ میرے پہ ہے کہ آپ ٹو لیو یور لائف، یو نو. اور یہی اجازت آپ نے ظفر صاحب کو بھی دی؟ یک طرفہ اجازتیں نہیں ہوتی.